کہ وہ سارنگی بجتی ہے نا، سارنگ ایک پرندے کا نام ہے، اس کی شکل پر وہ سانپ بنا ہوتا ہے، اس کو سارنگ کہتے ہیں، سارنگ ایک رات کا بھی نام ہے۔ تو سارنگی جو ہے وہ بجتی ہے، یوں اس پر وہ گز مارتے ہیں نا تو اس کی تاروں سے آواز نکلتی ہے، تو وہ چینی چینی ہوتی ہے نا، تو اس نے کہا، رومی نے فرمایا کہ جب یہ سارنگی پر یہ گز چلتا ہے نا تو مجھ پر بہشت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب یہ جملہ جناب جلال الدین رومی کا جب شہر میں گونجا تو مخاطب اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا، جناب سبحان اللہ، یہ کیسے صوفی آئے ہیں کہ بہشت کا دروازہ سارنگی پر گز چلنے سے کھل رہا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ آپ کے یہ بہشت کیسی ہے؟ تو یہ کیسے لوگ ہیں یار، یہ صوفی تم نے بنایا ہے جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، جناب یہ رومی صاحب کی آپ کی کمال نہیں ہے، یہ دروازہ تو یہ آواز تو مجھے بھی آتی ہے، یہ جب چری لگتی ہے نا اس پر، یہ آواز تو مجھے بھی آتی ہے، تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جینیس پن دیکھیے، جلال الدین رومی جیسے دماغ بہت کم پیدا ہوئے، اسی بات میں جواب دیا، اسی وقت دیا۔ اس نے کہا نا کہ یہ آواز تو مجھے بھی آتی ہے، کہ بلا آپ پر یہ نہیں آتی کہ دروازہ آپ پر کھول رہا ہے، مجھے بھی آتی ہے۔ فرمایا فرق اتنا ہے، تم پر بند ہونے کی آواز آتی ہے، مجھ پر تو جناب یہ بہت مسئلہ ہے۔ یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، بھرپور جو شخصیت ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے سفینہ چاہیے اس بحر بے کرام کے لیے۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل۔ آپ کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں، انداز کرم ارے انداز کرم کرم آتے ہیں آپ کو سینکڑوں۔ ہوا پر مرغوں کو، پرندوں کو کبھی کسی نے اڑنا سکھایا؟ ہوا کو چلنے کا کبھی کسی نے درس دیا؟ سمندر پر بطخ کو، مچھلی کو تیرنے کا کبھی کسی نے درس اس کو دیا؟ اور آپ کو کرم اور رحمت کرنے کا درس کون دے سکتا ہے یا رحمت للعالمین؟ آپ کو سینکڑوں تو نہیں کہتا کہ میرے متعلق بہت سے لوگوں کے خیالات ہیں، مخالف بھی بولتے ہیں اور موافق بھی ہیں، لیکن جو مخالف حضرات ہیں ان کی بھی بڑی نوازش کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر، اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ یاد رہے۔ اس تیری یاد کا، یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے، اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ۔ اے کیوں آنکھیں کل اے محمد تو آنکھ، تو آنکھ۔ حضور کو لوگ کیوں اکھوایا؟ کتاباں پھرو لو،
لوگاں کوئی گلاں لکھیاں سن پر مینیاں گلاں بھی سنو. قل تو آکھ انا ان کون تم کیوں اے بہوں توحید نے مینیاں گلاں بہوں کرنے تو انا آکھ تینے دالی نان جی چیڑے گلاں مینیاں اے بہوں کرنے تے اے میریاں گلاں کرنے تے میں تیریاں گلاں کرنا. در عدم کے بود مارا خود طلب در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کر دی عطاہائے عجب. تے جناب جس لئے اخلاق دیکھو وما ينفع الأصل بن هاشم وما ينفع الأصل من هاشم وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلا إذا كانت النفس من باهلا. ہائے عبدالغفور ہزاروی یاد آ گیا مرحوم. آنا بالا قوم کیڑی ہے جیڑی عرب وچ 13 تو ہڈیاں چاہ کے مکھاں کڈ کے باہر کھانی مکھاں کڈ کے اساں باہلا پڑھی جا رہے ہیں. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہے. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہے. ارے پہرو دو گانا پڑھتے رہے. شیخ پڑے محراب حرم میں پہرو دو گانا پڑھتے رہے. سجدہ ایک اس تیغ تلے کا سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو چوم لی شاہ کی جالیاں شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں. اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت. کہ نہیں اتھے ایک آکھیا اذن نہ اتھے ہور ودا چھوڑی اس گل تے گل ہی مکمل کر چھوڑی. ورضی لہو قولا تے اللہ ماں جس نی گل پسند آئی اساں اجازت دے سامنے. ورضی لہو قولا تے اللہ جس نی گل پسند آئی اساں اجازت اسی. مطلب ہے کہ اتھے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے سامنے کلام بھی ہو سی. کیوں کہ ورضی لہو قولا تے قول اتھے ہو سی نا گل دنیا تے کیتی ہوئے تے اللہ اتھے نے قیامت نہ منظر پہ بیان کرنا ہے
تے گل اگر دنیا نہیں مراد ہے تے قول نہ قیامت وچ ذکر کرنے کا مطلب ہویا اذن اتھے دینا پیا تے قول اتھے نہ